یہ سوال ایک بھائی نے پوچھا کہ ہمارے یہاں ایک المیہ ہے کہ جب کوئی تہوار آتا ہے تو چیزوں کے جو دام ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. یعنی عام دنوں میں اگر کوئی چیز 200 روپے کی مل رہی ہے تو رمضان شریف آنے کے بعد اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اچھا، پھلوں کے اوپر آپ اس چیز کو بہت زیادہ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خربوزہ جو رمضان سے 2 دن پہلے 100 کا 2.5 کلو مل رہا تھا، اب وہ 100 روپے کلو اور 120 روپے کلو ہو گیا. تو مطلب اس خربوزے میں کیا کوئی سونا وونا لگ گیا، کوئی چاندی واندی کا کچھ اس کے اندر نکل کے آ گیا، کوئی الگ سے خربوزہ ہو گیا کہ وہی خربوزہ، وہی ٹھیلا، وہی فصل، سب کچھ وہی تھا. آخر ایسا کیا ہو گیا کہ رمضان آتی وہ 100 روپے کلو ہو گیا ہے؟ ایسی کیا اس میں تبدیلی رونما ہوئی؟ تو یہ صرف اور صرف نیت کا فطور ہے. اور یقین جانیے کہ ایک طرف تو ہمارا دین ہے، اس میں ہمیں کیا سکھایا گیا؟ اس میں ہمیں سکھایا گیا کہ ہم نے کسی کا استحصال نہیں کرنا. یعنی کسی کی کوئی منفعت یا کوئی حق آپ کی طرف آتا ہو تو آپ نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، بلکہ انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے حق کو ادا کرنا ہے. ایک کیفیت تو یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھائی. دوسرا جو ہے، کفار کو دیکھیں. یہ بات اب بہت معروف ہو چکی ہے، مشہور ہے کہ وہاں پر جب ان کے اپنے تہوار آتے ہیں، مذہبی تہوار آتے ہیں، تو بھی وہ بہت ڈسکاؤنٹ وہاں پر دیا کرتے ہیں. اور پھر جب رمضان آتا ہے تو باقاعدہ وہاں پر کفار کے ممالک میں، برطانیہ میں بھی، امریکہ کے اندر بھی جو ڈپارٹمنٹل اسٹورز ہیں وہ مسلمانوں کو ریلیف دیتے ہیں، وہاں پر وہ فائدہ پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو. لیکن یہاں اسلامی ریاست کے اندر جو ہے وہ لوگ بس ایک دوسرے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، اور الٹی چھری سے. وہ سمجھتے ہیں بس یہ رمضان ہے، جتنا کمانا ہے کما لو، بس اس کے بعد تو موقع ملے گا ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے اور خود اللہ نے استحصال کرنے کو منع فرمایا، اور استحصال کرنا یہ گناہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کی باقاعدہ پکڑ ہے. تو یہ جو زیادہ نرخوں پر چیز بیچی جاتی ہے، یہ در حقیقت لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے، اور یہ ہرگز جائز نہیں ہے. یہ استحصال کی کیفیت بتا رہا ہوں. اچھا، دوسری جو اس کی صورت ہے وہ ہے منافع لینا. تو شریعت مطہرہ نے منافع کی کوئی حد مقرر نہیں کی کسی بھی حوالے سے. یعنی شریعت نے یہ اسٹینڈرڈ نہیں دیا کسی بھی معاملے میں کہ اگر آپ 100 کی چیز خریدو تو آپ پہ لازم ہے کہ 120 کی بیچو، آپ 130 کی نہیں بیچ سکتے. ایسا شریعت نے کہیں بیان نہیں فرمایا. کتنے فیصد نفع لے سکتے ہو، شریعت نے ایسا کوئی معیار مقرر نہیں فرمایا. اپنے عرف کے حساب سے، زمانے کے حساب سے، اس چیز کی ضرورت کے حساب سے اور لوگوں کے استعمال کے حساب سے اس پہ نفع رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. جو کموڈیٹیز ہوتی ہیں، جنرل کموڈیٹیز ہوتی ہیں، یعنی روزمرہ استعمال کی اشیاء ہوتی ہیں، انہیں ہمیشہ سستا ہی فروخت کیا جاتا ہے. اور جو لگزریس چیزیں ہوتی ہیں جو ہر کوئی عام طور پہ استعمال نہیں کرتا، یہ بات کی علامت ہوتی کہ جی یہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے، جب یہ چیز خریدا ہے. تو لگزریس چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. یہ ایک عام عرف ہے انسانی معاشروں کا کہ لگزریس چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، اور جنرل کموڈیٹیز جو روزمرہ معمول کی اشیاء ہوتی ہیں استعمال کی، وہ چیزیں سستی رکھی جاتی ہیں. تو یہی طریقہ عرف کے حساب سے چیزوں کے فروخت کرنے میں ہونا چاہیے. تو جو لوگوں کی روزمرہ معمول کی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں کم منافع پر رکھنی چاہیے، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ لگزریس چیز ہے، اس کے بغیر بھی زندگی کا گزارا ممکن ہے، اسے آپ بلا شبہ مہنگا کر کے فروخت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا، مہنگائی کم کرنے کا ایک جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں. چونکہ قیمتوں کا جو تعین ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے مناسبت سے ہوتا ہے. چونکہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، ہر کسی نے خریدنا ہے، تو بیچنے والے کو پتہ ہے جتنا چاہوں بیچ دوں، جتنے کا چاہے بیچ دوں. تو رمضان میں ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہے فروٹس وغیرہ کی، اسی طرح عید آ رہی ہے تو کپڑوں کی، تمام چیزوں کی ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہے، تو لوگ پھر قیمتیں بھی ان کو پتہ ہے چاروں ناچار اس نے خریدنا ہی ہے. اب میں آپ سے پوچھوں، کیا خربوزے کے بغیر افطار نہیں ہو سکتی آپ کی؟ ہے بھائی، کیا آپ تربوز کے بغیر آپ کی افطار نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا روح افزا کے بغیر آپ کی افطار نہیں ہو سکتی ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. ضرورت ہی نہیں آپ کو 2 دسترخوان لگانے کی. کیوں لگا رہے ہو 2 دسترخوان؟ مغرب سے پہلے کا دسترخوان الگ ہے اور مغرب کے بعد کا دسترخوان یہ تو ہم نے ڈالا ہوا ہے رواج. ایک کھجور سے روزہ کھولا جا سکتا ہے، ایک کھجور سے روزہ کھولیں اور پانی پی لیں، اللہ کا شکر ادا کریں، نماز مغرب پڑھیں، اس کے بعد کھانا کھا لیں. تو آپ خود اپنا خرچہ کم کر سکتے ہیں. یہ جو اپنی جیب پہ بوجھ ڈالا ہوا ہے وہ آپ نے خود ڈالا ہے.
تو یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں نا، بجائے اس کے کہ آپ خربوزے والے سے لڑیں، تربوز والے سے لڑیں. آپ بولو بھائی تو نے اتنا مہنگا کر دیا، میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اپنی افورڈیبلٹی تو آپ خود جانتے ہیں، کتنا خرید سکتے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں. تو آپ خود اپنے خرچ کو کم کر دیں، یہ شریعت کا اصول ہے. خرچ کم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو معاشی مسائل ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو جو آپ نے دو دو دسترخوان کا تصور، ایک علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ یہ رمضان جو ہے وہ شہر الصیام ہے. سیام کہتے ہیں روزے کو، کہتے ہیں یہ شہر الصیام ہے، شہر الطعام نہیں ہے. اور ہم نے اسے کیا بنایا ہوا ہے؟ کھانے کا مہینہ. افطار کا الگ دسترخوان، پھر اس کے بعد افطار کے بعد کا الگ دسترخوان، تراویح کے بعد کا ایک الگ دسترخوان، اور سحری کا ایک الگ دسترخوان. ایک وقت کا چھوڑتے ہیں اور 4 نئے دسترخوان ہم لگا لیتے ہیں اور طبیعت سے کھا رہے ہوتے ہیں. اور بیچ میں بھی تھوڑا، اب تو سحری کر کے ہی سوئیں گے، ابھی سو کے کیا کریں، بیچ میں پھر بھوک لگ گئی تو کچھ نہ کچھ اس میں بھی چلی گیا. تو ماشاءاللہ طبیعت سے جو ہے وہ کھایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ شہر الطعام نہیں ہے بلکہ شہر الصیام ہے. نفس پہ قابو پانے کا مہینہ ہے، نہ کہ نفس کو سانڈ بنانے کا مہینہ ہے. کھلا سانڈ چھوڑا ہوا، جتنا کھانا ہے جو کھانا ہے کھاتے رہو، کوئی لگام ہی نہیں ہے. تو خدا کے واسطے اس پہ تھوڑا سا دھیان رکھیں. تو یہ منافع جو طے کرنے کا اصول ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دی ہے. جو روز مرہ معمول کی اشیاء ہے، ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں، ان کو کم منافع پہ بیچنا چاہیے. اور جو لگزریس چیزوں میں آتی ہے، جو پرتعیش چیزوں میں آتی ہے، اس سے آپ مہنگا بیچ سکتے ہیں. تو چونکہ اس کے اوپر زندگی کا انحصار نہیں ہے.